بسم اللہ الرحمن الرحیم مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء وان لفظ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم۔ بھائی ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے، خاص من کتاب اللہ کے مقابلے میں اگر خبر واحد یا قیاس آ جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ خبر واحد اور قیاس ہو، خاص من کتاب اللہ کے ساتھ تطبیق دیں گے اس طرح کہ خاص من کتاب اللہ میں کوئی تغیر یا تبدیلی واقع نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر خاص من کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑا جائے گا۔ یہ جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کتنی ہونی چاہیے یا کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روکیں اپنے آپ کو طلاق یافتہ عورتیں 3 قروء۔ اب قروء کی معنی ہم نے دیکھی تو قروء کی معنی طہر بھی ہے، حیض بھی ہے، یعنی 2 متضاد معنی آ رہی ہیں قروء کی، طہر اور حیض۔ ایسے آتا ہے بھائی، مثال کے طور پر باع کی معنی بیچنا بھی ہے، خرید کرنا بھی ہے، متضاد معنی ہے۔ یا مثال کے طور زوج شوہر کو بھی کہا جاتا ہے، بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، تو اسی طرح قروء کی معنی بھی حیض بھی ہے، طہر بھی ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی معنی طہر لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی معنی حیض لیتے ہیں، تو پھر اس میں مسائل میں کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسنون طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وہ جماع نہ کرے، یہ مسنون طریقہ ہے، پھر اس کی عدت شروع ہو جائے گی اور اس طرح طلاق ہوگی۔ اب یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے آپ کو انتظار کرائیں یا روکے رکھیں طلاق یافتہ عورتوں اپنے آپ کو 3 قروء۔ اب اس قرآن کی آیت میں ثلاثت لفظ آیا، ثلاثت کی لفظ کی معنی ہے 3، یہ خاص من کتاب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کہ خاص من کتاب اللہ پر عمل ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد لیتے ہیں 3 طہر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ثلاثت جو لفظ آیا ہے تائے تانیث کے ساتھ آیا ہے، تو نحوی قانون کا یہ اصول ہے کہ اگر عدد تائے تانیث کی آ جائے 3 سے لے کر 10 تک، اگر عدد مؤنث آ جائے تو اس کی تمیز جو آئے گی وہ مذکر آئے گی۔ اگر 3 سے لے کر 10 تک عدد مذکر ہے تو اس کی تمیز جو آئے گی مؤنث آئے گی۔ جیسے ہم بولیں گے ثلاثۃ رجال، ٹھیک ہے، رجال ان کے لیے جو ثلاثۃ کا لفظ آیا ہے وہ تائے تانیث کے ساتھ آیا ہے۔ یا عورتوں کے لیے بولیں گے ثلاث نسوۃ، ثلاث مذکر آیا ہے تو تمیز کی جب مؤنث ہے تو ثلاث عدد جو ہے مؤنث ہے۔ تو اس طرح قروء کی معنی طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے۔ طہر جو ہے وہ مذکر سمائی ہے اور حیض مؤنث سمائی ہے۔ کیونکہ لفظ ثلاثت کو آیا ہے تو اس لیے اس کو لفظ مذکر دینا پڑے گا، وہ مؤنث نہیں دینا پڑا، وہ مذکر طہر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ثلاثت کے بعد لفظ
حیض ہے، کیونکہ اگر ہم حیض کی معنی لیں گے تو ثلاثت جو خاص من کتاب اللہ ہے اس پر عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طہر میں طلاق دی، پھر حیض آیا، دوسرا حیض آیا، تیسرا حیض آیا، تو 3 حیض پورے ہو جائیں گے، اس پر عمل ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ بتاتے ہیں کہ 3 طہر مراد لی جائے، تو بھائی پہلے طہر میں جس میں وہ طلاق دیتا ہے آدمی، تو اس کا کچھ حصہ تو گزرا ہوگا، 10%، 5%، کچھ لمحے گزرے ہوں، اس کے بعد اس نے طلاق دے دی، تو 2 آنے والے طہر تو مکمل ہو گئے، باقی اس جس میں طلاق دی یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ کچھ کھٹا کم ہے، کچھ لمحے، لیکن 3 تو نہیں ہوا نا، اس لیے خاص من کتاب اللہ پہ عمل نہیں ہو رہا، یعنی وہ ہے ثلاثت پہ عمل نہیں ہو رہا، اس لیے اس کا حیض کا معنی لی جائے گی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل دی ہے کہ ثلاثت مؤنث ہے، اس کا تمیز مذکر آنی چاہیے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً کثیرتاً واسعتاً نے یہ جو دلیل دی ہے، یہ دی ہے علم نحو کے قوانین پر۔ تو علم نحو کے قوانین لفظوں پہ ہوتے، معنی پہ نہیں ہوتے۔ آپ قروء کو نہیں بول رہے ہیں، اس کی معنی یعنی ہم معنی طہر کو جو مذکر لے رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے نحو کی جو لفظوں پہ بحث ہوتا ہے، آپ کی معنی بتا رہے ہیں، تو اس طرح یہ دلیل بظاہر ایسے واضح نہیں ہے۔ یا تو آپ کا مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ معنی آپ کی دلالت کر رہے ہیں، یا تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر قروء لفظ کی معنی طہر لیں گے تو اگر ایک لفظ کی 2 معنی آ جائیں، 2 لفظ اپنی ہم معنی ہو، قروء کی معنی بھی طہر ہے، طہر کی معنی بھی طہر، 2 ہم معنی لفظ آ جائیں تو پہلا مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، اگر ہم معنی ایک مؤنث ہوگا تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا، یعنی گویا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ طہر جو ہے مذکر ہے، اسی لیے قروء بھی مذکر ہے، دونوں ہم معنی لفظ جو ہے مذکر ہی رہیں گے۔ ہم بولتے ہیں ایسا لازمی نہیں ہے، ایک ہی لفظ کے، ایک ہی چیز کے 2 لفظ ہم معنی آ جائیں تو ضروری نہیں کہ وہ مذکر ہو، ایک مذکر مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پر بھائی گندم کو ہنتتن بھی بولتے ہیں، برعن بھی بولتے ہیں، جبکہ ہنتتن مؤنث ہے اور برعن مذکر ہے، یعنی گویا کہ یہ بات ثابت ہو گئی 2 ہم معنی لفظ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 2 ہم معنی لفظ مذکر ہوں۔ اسی طرح قروء اور طہر ضروری ہے کہ دونوں مذکر ہوں۔ اب شواہد حضرات بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ہمارے پر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ ہم پر یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 پر عمل نہیں ہو رہا، ہم آپ کو ایسی مثال دیتے ہیں کہ آپ بھی 3 پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، طہر میں نہیں دے رہا بلکہ حیض میں دے رہا ہے، تو آپ کا ثلاثت پہ عمل نہیں ہو رہا۔ بھئی آپ اس حیض کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر شمار کریں گے تو باقی 2 آئیں گے حیض، تو 2 اور بعض تیسرا ہوگا، یا آپ اس حیض کو شمار نہیں کر رہے تھے، اس کے بعد 3 حیض آئیں گے، پھر 3 حیض اور بعض یہ آ گیا، تو یا تو 3 سے کم ہوگا یا 3 سے زیادہ ہو جائے گا، تو سر آپ بھی ثلاثت پہ عمل نہیں کریں۔ تو ہمارا جواب یہ ہے، احناف کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم مسنون طریقے پر طلاق کی بات کر رہے ہیں، یہ تو طلاق غیر شرعی ہو گئی،
اس پہ نبی کے صاحب نے رجوع کروایا ہے صحابی سے. تو یہ غیر مسنون طریقہ ہے. ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں مسنون طریقے کی، آپ ہمیں غیر مسنون طریقے کا بتا رہے ہیں. پھر بھی ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے حیض میں طلاق دے دی تو وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ آنے والے 3 حیض شمار کیے کریں گے. باقی رہا کہ 3 حیض اور بعض یہ ہو رہا ہے، تو بھائی ہم بولتے ہیں کہ اکثر میں عقل شامل ہوتا ہے. بھائی 3.5 میں 3 موجود ہے نا، 3 تو موجود ہیں، اس لیے 3 پر عمل ہو گیا، یا 3.25 یا 4.25 اس میں 3 موجود ہے، 3 پر عمل ہو گیا. تو شبہ سے حضرات پر اعتبار کر بھائی خواہ آپ بات زبردستی کر رہے ہیں کہ 3 میں 3.5 میں 3 بھی موجود ہے. ہم کو کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ ہم آپ کی سی نظیر دیتے ہیں. بھائی اور آزاد عورت کی طلاق 3 ہے، اور باندھی کی طلاق جو امت ہے، اگر اس کو طلاق کوئی دینا چاہے تو آزاد عورت کی آدھا ہوگی، یعنی 1.5 ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک کا جز نہیں ہوتا، ایک پوری دینی پڑتی ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کا 2 طلاقیں رکھی ہے، کیونکہ 1.5 2 میں اندر موجود ہے. تو جس طرح یہ نظیر ہے اسی طرح ہمارے مثال کی نظیر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامت سنتان وعدتها حیضتان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھی کی طلاق 2 ہوتی ہے، اس کی عدت 2 حیض ہوتی ہے. ہونا 1.5 چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حیض فرمایا، گویا کہ 1.5 اس میں موجود ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدتها حیضتان بولا ہے، طہران نہیں بولا ہے. گویا کہ یہ حدیث بھی ہماری تائید کر رہی ہے کہ جو عدت شمار ہوگی وہ حیض کے سے شمار ہوگی. تو ہماری جو دلیل ہے، ہم جو تقریر کرتے ہیں تو اس میں 3 پوری ہوتی ہے. ایک طہر میں اس نے طلاق دی، پھر اس کے بعد 1 ہے، دوسرا ہے 3 ہے، تیسرا ہوگا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طہر سے گنتے ہیں تو پہلا طہر بعض ہوگا، دوسرا طہر، پھر تیسرا طہر ہوگا. گویا کہ ثلاثت پہ عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اب عبارت کی طرف آ رہے ہیں. مثالہ فی قولہ تعالیٰ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. مثال اس کا، کس کا؟ خاص من کتاب اللہ. یہ ہا ضمیر جو لڑتی ہے مثال کے ساتھ خاص من کتاب اللہ کی طرف دیتے ہیں. مثال خاص من کتاب اللہ کی کا فی قولی تعالیٰ، قول اس میں قولی اس اللہ تعالیٰ کے قول میں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روکے رکھیں گی اپنے آپ کو. کون؟ طلاق یافتہ عورتیں. ثلاثۃ قروء 3 قروء. فإن اللفظ ثلاثۃ، بے شک لفظ ثلاثۃ خاص فی عدد خاص فی تعریف عدد معلوم ہے. یہ خاص ہے عدد معلوم کے تعریف میں، یعنی عدد معلوم کی تعریف میں. فیجب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے. یہ 3 پر عمل کرنا واجب ہے. ولو حمل الاقراء علی الاطہار، اگر حمل کیا جائے گا اقراء، قروء کی بھائی جمع ہے، حمل کیا جائے گا اقراء کو علی الاطہار طہر پر، کما ذهب الیہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے گیا ہے اس طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً کثیرۃ واسعۃ، اس طرح امام شافعی گیا ہے بے اعتبار اس قیاس پر. لفظی معنی پہ ہو رہا ہے اس قیاس پر. اعتبار کی معنی قیاس. ان الطہر مذکر دون الحیض، بے شک طہر مذکر ہے، حیض نہیں ہے. وقد ورد الکتاب فی جمع بلفظ تانیث، اور لایا ہے کتاب اللہ تعالیٰ فی جمع ای تمیز الجمع، تمیز الجمع، یعنی جمع کی جو تمیز
قرآن لایا ہے وہ کیا ہے؟ بلفظ تانیث، تانیث کے ساتھ مؤنث ہوتا ہے، سراسر جمع یہ تانیث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جمع ہے تانیث کے ساتھ، تو اس کے ممیز تمیز جو ہونی چاہیے، ممیز جو ہونا چاہیے وہ مذکر ہونا چاہیے۔ دلہ اس پر دلالت کرتا ہے، علی انہ جمع مذکر، بے شک یہ ممیز جو ہے جمع مذکر ہوگا، وہ تو یہ جمع مذکر تو ہو رہا ہے۔ لازم ترک العمل بہذا الخاص، تو لازم ہوگا خاص کے عمل کو چھوڑنا، اس مثال سے، ٹھیک ہے؟ لازم ترک العمل، عمل و خاص پر کریں، لازم ہوگا چھوڑنا خاص کے عمل پر، بہذا اس ترکیب کے ساتھ، اس تقریر کے ساتھ خاص پر عمل چھوڑنا ہوگا۔ بھائی معنی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، معنی یہ لازم، تو لازم آئے گا ترک العمل، عمل کا چھوڑنا، ابھی خاص کو پہلے لا رہا ہوں، لازم ہوگا خاص پر عمل کو چھوڑنا لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ خاص پر عمل کرنا چھوڑنا لازم ہے، بہذا اس تقریر کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ لأن من حملہ، کیونکہ لأن من حملہ علی الطہر، کیونکہ حمل کرنا اس کا طہر پر لا یوجب الثلاثۃ، تو ثلاث کو لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ثلاثۃ اطہار، تین طہر ثابت نہیں ہوتے، بل طہرین و بعد الثالث، بلکہ یہ لازم آتا ہے دو طہر پر اور بعد تیسرا۔ وہو الذی وقع فیہ الطلاق، وہ بعد طہر کون سا ہے؟ وہو الذی، وہ تو طہر کا ہے، وقع فیہ طلاق، جس میں طلاق واقع ہو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ٹھیک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔